حسینیت کے جھنڈے تلے، علی کے نعرے کی گونج میں وہ لوگ جو قبلہ اول کی حفاظت کی قسم کھا کر اپنی نسلوں کو قربان کرنے کا عزم رکھتے تھے، وہ آج خاموش ہو چکے ہیں، مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک ایسی چمک ہے جو دنیا کے تمام شور سے بلند ہے۔ وہ جو خون کے دریا میں تیرتے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہر سناٹے کو آواز بناتے، وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ 15 ماہ کی خونریزی میں جس میں انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، اپنے شہیدوں کی لاشوں کے پہاڑ بنائے، ان کی گمشدہ امیدوں کے سروں پر چمکتے ہوئے چاند کی طرح ایک سوال ابھرا ہے، دنیا والوں، تم نے اگر تھوڑا سا بھی ہمارا دکھ اور درد سہا ہوتا، اگر تمہارے اندر ہماری تکلیف کا ایک چھوٹا سا بھی ذرہ ہوتا تو تم کبھی خاموش نہ رہتے۔ یہ وہ افسانہ ہے جو حقیقت کی گلیوں میں گم نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن اپنی تلواروں کی چھاؤں تلے نیا باب لکھتا ہے۔ جنگ کے سمندر میں غرق، دلوں میں جلتے شعلوں کے سوا کچھ نہیں بچا، مگر ان لوگوں کا جذبہ، ان کا عزم اور ان کی سرکشی کبھی نہیں ٹوٹی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا، لیکن 15 ماہ سے جاری لڑائی اور جنگ نے ساحلی فلسطینی علاقے پر گہرے اور تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے غیر معمولی سرحد پار حملے کے جواب میں شروع ہوئیں، جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک اور 251 یرغمال بنا لیے گئے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اس جنگ کے دوران 60,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن یہ تعداد اب بحالی کے بعد بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ حقائق مزید منظر عام پہ آئیں گے۔ جبکہ اسرائیل نے کہا کہ وہ حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ کے باسی امید رکھتے ہیں کہ حالیہ جنگ بندی امن کا آغاز ثابت ہوگی، لیکن اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اس جنگ میں ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد علاقے کی بحالی میں کئی سال یا دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اس بات کو بہتر طور پہ سمجھنے میں ایک تصویر مدد فراہم کرتی ہے کہ غزہ میں جنگ کے دوران زندگی کس تیزی سے تبدیل ہوئی۔ یہ تصاویر نہ صرف جنگ کے اثرات کو اجاگر کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہیں کہ انسانی جانوں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے ساتھ ساتھ غزہ کے عوام کی زندگی کس طرح نئے سرے سے تعمیر اور بحال ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ کی توجہ ابتدا میں شمالی غزہ پر مرکوز تھی، جسے انہوں نے حماس کے جنگجوؤں کی پناہگاہ قرار دیا تھا، جو گنجان آباد شہری آبادی کے درمیان چھپے ہوئے تھے۔ بیت حنون جو سرحد سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اسرائیلی حملوں کا پہلا نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل تھا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں نے اس علاقے کو شدید نقصان پہنچایا اور غزہ شہر اور شمالی غزہ میں دیگر شہری مراکز پر بمباری کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ اکتوبر کے آخر میں اسرائیل نے زمینی حملے شروع کیے اور اس سے پہلے شہریوں کو اس علاقے کو خالی کرنے اور وادی غزہ کے جنوب میں منتقل ہونے کا حکم دے دیا، لیکن اس انتباہ کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے، جہاں لاکھوں فلسطین شمالی غزہ سے منتقل ہو کر پناہ لے رہے تھے۔ نومبر کے آخر تک جنوبی غزہ کے کچھ حصے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، جیسے کہ شمال کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا۔ دسمبر کے آغاز میں اسرائیل نے غزہ کے ایک اور اہم اور گنجان آباد علاقے خان یونس پر زمینی کارروائی کا آغاز کیا اور اس کے بعد جنوبی اور وسطی غزہ پر بمباری کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ جنوری تک غزہ کی نصف سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی تھیں اور اس دوران علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کر دیا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والے CUNY گریجویٹ سینٹر اور اوریگون اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق 15 ماہ سے جاری تنازع نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 60% عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جن میں غزہ شہر کی سب سے زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق تباہ ہونے والی عمارتوں میں 90% سے زیادہ رہائشی یونٹ شامل تھے، جن میں 1,60,000 مکمل طور پہ تباہ ہوئے اور 2,76,000 کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا۔ اس دوران حماس، جسے اسرائیل، برطانیہ اور دیگر کئی ممالک نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اس نے اسرائیل پہ ہزاروں راکٹ داغے، جس کے جواب میں اسرائیلی افواج نے فضائی اور زمینی حملے کیے۔ حماس کے اتحادی اسرائیلی افواج کے خلاف زمینی کارروائیوں میں مصروف رہے، جس سے دونوں طرف کے جانی اور مالی نقصان میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے اس مسلسل دور میں غزہ کی پٹی کی زیادہ تر شہری آبادی متاثر ہوئی اور اس کی تعمیرات کا بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ غزہ میں حالیہ جنگ سے پہلے بھی حالات نہایت مشکل تھے۔ یہ علاقہ اسرائیل اور مصر کے درمیان محصور تھا اور دونوں ممالک کی انتظامیہ نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ کس کو داخل ہونے کی اجازت دینی ہے اور کس کو نہیں۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی اور سلامتی کی بنیاد پہ کیا جاتا رہا، لیکن اس کا صرف پردہ تھا، حقائق کچھ اور تھے۔
عالمی بینک کے مطابق اگرچہ تقریباً 2/3 آبادی غربت میں تھی اور ہزاروں افراد اقوام متحدہ کے زیر انتظام پناہ گزین کیمپس میں رہتے تھے، لیکن وہاں ہسپتال، اسکول اور دکانیں بھی موجود تھیں۔ غزہ کا رقبہ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے اور یہ بحیرہ روم سے گھرا ہوا ہے۔ اسرائیل اور مصر کے ساتھ بند سرحدوں کی موجودگی نے اس علاقے کو محدود کر دیا۔ اب اس کا بڑا حصہ رہائش کے قابل نہیں ہے، پورے ضلع کو ملبے میں بدل دیا گیا۔ زرعی زمین جو کبھی گرین ہاؤسز سے بھری ہوئی تھی، اسرائیلی فوجیوں کے چھاپوں اور بھاری فوجی گاڑیوں کے باعث ریت کے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ جنگ سے پہلے غزہ کی 22 لاکھ آبادی میں زیادہ تر لوگ 4 اہم شہروں میں رہتے تھے: رفح، خان یونس، دیر البلا اور غزہ شہر، لیکن اب تقریباً پوری آبادی بے گھر ہے۔ اسرائیل کی حکمت عملی میں مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے فلسطینی خاندانوں کو بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑا۔ ابتدا میں شمالی غزہ کے باشندوں کو وادی غزہ کے جنوب میں منتقل ہونے کے لیے کہا گیا اور بعد میں جنوبی علاقوں میں بھی انخلا کا اعلان کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں مصر کی سرحد کے قریب بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ زرعی زمین کی ایک پتلی پٹی المواسی میں بے گھر افراد کے خیموں کا وسیع پھیلاؤ دکھائی دیتا ہے، جسے اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں ہیومینٹیرین زون قرار دیا تھا، اور یہ منظر غزہ میں جاری جنگ کی سنگینی اور انسانی بحران کو واضح کرتا ہے۔ اسرائیل نے مئی میں رفح میں اپنی زمینی کارروائی شروع کی اور اس کے بعد خان یونس اور دیر بلا کے کچھ حصوں کو شامل کر کے ہیومینٹیرین زون میں توسیع کر دی، جہاں 10 لاکھ سے زائد افراد پناہ گزین تھے۔ لیکن اس کے بعد اس زون کے حجم میں بار بار کمی ہوتی رہی، کیونکہ اسرائیل نے ان علاقوں کو مسلسل نشانہ بنانا شروع کر دیا اور کیا موقف اپنایا کہ حماس کے لوگ ان افراد میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگست میں اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ 12 لاکھ سے زائد افراد المواسی میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کی شدید کمی ہے، اور یہ علاقہ تقریباً 7 کلومیٹر یعنی 2.7 مربع میل تک محدود ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا رقبہ 72 کلومیٹر یعنی 27.8 مربع میل بتایا گیا تھا۔ وسطی اور جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کے ہنگامی پناہ گاہوں میں رہائش کی صورتحال انتہائی تشویشناک تھی، جہاں کئی پناہ گاہوں میں اپنی گنجائش سے کہیں زیادہ افراد آباد تھے۔ دوسری جانب کئی خاندان خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں یا کھلے علاقوں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ لیکن قحط کا اعلان کرنے والے عالمی ادارے انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن (IPC) کے مطابق غزہ میں تقریباً 18 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں سے 1,33,000 افراد کو تباہ کن غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ ستمبر 2024 سے اگست 2025 تک کے حالات کا اگر تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں شدید غذائی قلت کی سطح 10 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اس جنگ سے پہلے بھی غزہ کی تقریباً 80% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت تھی، اور اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 10 روز تک امدادی سامان کی فراہمی مکمل طور پر رک گئی تھی۔ جنوری 2024 تک روزانہ تقریباً 50 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مارچ 2024 میں ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ غزہ میں خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 300 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہوگی۔ تو کیا ایسی صورتحال میں غزہ میں کچھ بہتری نکل پائے گی؟ کیا وہ لوگ دوبارہ سے زندگی کی طرف آ پائیں گے؟ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر آپ کے اوپر یہ بیتا ہوتا تو آپ کیا آؤٹ کم اس کا نکال پاتے؟ اگر آپ کے اوپر یہ سب کچھ بیتا ہوتا تو آپ کے پاس نتائج کیا ہوتے؟ آپ کو شاید خود معلوم نہ ہو۔ سوچئے کہ ان لوگوں کا کرب کتنا زیادہ ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔